الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فيؤتيه أجرا عظيما. قال في مقام آخر: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. درود شریف بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیں. اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی. رفتہ رفتہ وہ بڑی عظمت عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی. ایک ذرا رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی، بیعت اللہ کی ہے بیعت. ہر نفس شان حیا ہے مسترو کان حیا، ہر نفس شان حیا مسترو کان حیا. زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی. عشق اللہ و رسول کا آپ کو مل جائے گا، دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی. وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر، وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر. ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی.
بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کاتب وحی جامع القرآن والفرقان، داماد پیغمبر ذو النورین، کاتب وحی الہی، ناصر خدا و ناصر رسول، مظلوم مدینہ، رفیق مصطفیٰ، امیر المؤمنین، تاجدار سخاوت، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، گو کہ اس میں مختلف اقوال ہیں جو کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 18 ذی الحجہ تک جاتے ہیں، یعنی 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 یہ سارے اقوال موجود ہیں کہ آپ کی شہادت ان تاریخوں میں ہوئی، اور 12 ذی الحجہ اور 18 ذی الحجہ کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہیں، تاہم شہرت 18 ذی الحجہ کو ہے، اور اسی کو مورخین نے جمہور کا قول بھی قرار دیا۔ اس حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ کے اس پیارے صحابی حضور کے داماد، بلکہ دوہرے داماد نبی علیہ السلام نے جن کو اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری عطا فرمائیں، ان کا عرس کا دن جب 18 ذی الحجہ کو ہے تو ہم اہل سنت ان کی بارگاہ عظمت و صحابیت اور بارگاہ خلافت میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو اپنی مسلکی ذمہ داری اور اپنی نجات اور سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہ میرا آج کا عنوان جو پیچھے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اور تھا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آمنہ مسجد یہ مرکز اہل سنت ہے، اور یہاں بڑا میرٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے، یہاں انبیاء کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، حضور کی اہل بیت کی بارگاہ میں بھی نذرانہ ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ کے تذکار بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، اور اس مرکز سے الحمدللہ یاران مصطفیٰ کا اس دھڑلے کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ ہم سے رافضیت اور ناصبیت برابر جل رہی ہے، برابر ان کو تکلیف ہے، اس لیے ہم نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ ہم ذکر آل بھی کرتے رہیں گے اور ذکر اصحاب پیغمبر بھی ہمارا جاری رہے گا۔ میں بلا تفصیل و بلا تمہید میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و فضائل، اور بالخصوص چونکہ اس سے قبل میرے بہت سارے عنوانات موجود ہیں آپ کی شان کے اندر، نیٹ پر بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے آپ کی شہادت کو مستقل بیان نہیں کیا، چونکہ جب تک وہاں جاتے ہیں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا میں فضائل آج کم بیان کروں گا، اور آپ کی شہادت کا جو بیان ہے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی کس طرح سے ظلم اور جبر کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت کا سبب کیا تھا۔ میں اس طرف فوراً جاؤں گا۔ چند ایک چیزیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ہیں، آپ حضرت علی کے بعد صحابہ میں سے، یعنی خلفاء میں سے حضور کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تو حضور کے کون ہیں؟ مولا علی ہیں، سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ آپ کا نام عثمان کنیت ابو عبداللہ یا ابو عمرو ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کو بات معلوم ہے کہ میں شان اہل بیت کوشش کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کی زبان سے سنائی جائے، اور شان صحابہ اہل بیت کی شان زبان سے سنائی جائے۔ مولا علی سے مروی ایک حدیث ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فذاک امرؤ یدعی فی الملأ ذو النورین۔ عثمان اس کی کیا بات پوچھتے ہو، ملائے اعلیٰ کے اندر اسے 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ ملائے
اچھا وجہ کئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں، مولا علی نے خود وجہ بیان فرمائی، فرمایا کانا حتن رسول اللہ علی ابنتہ زامل لہو رسول اللہ بیتن فی الجنہ، حضور نے اپنی ایک شہزادی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح کیا ان سے، اور اللہ کے نبی نے ان کو جنت کے اندر جنت کے داخلے کی ضمانت عطا فرمائی۔ گویا مولا علی پاک اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ عثمان کنفرم جنتی ہے، اور نمبر دو عثمان داماد پیغمبر ہے۔ جب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عثمان داماد پیغمبر ہے تو کسی کالے کوڑے چوڑے کی کسی بات پر ہم آل سنت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی سے پیار کرنے والے ہیں۔ جب علی رسول اللہ کی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان کے لیے ثابت فرما رہے ہیں تو کسی اور کالے چوڑے کی کسی بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور ہم کل بھی عثمان کو ذو النورین کہتے تھے، ہم آج بھی عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون عثمان غنی؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سے پوچھا گیا آپ حضرت عثمان کا حلیہ بیان فرمائیں۔ میرے دوستو ذرا روایتوں کو پڑھو، یہ اہل بیت اطہار کس خوش دلی سے، کس کشادہ قلبی سے نبی علیہ السلام کے یاران وفا کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا حلیہ جو مولا علی کے بیٹے میرے نبی کے نواسے سیدہ زہرا کے دل کے چین شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی نے بیان فرمایا، وہ حلیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان درمیانے قد والے تھے، اسمر اللہ گورے چٹے رنگ والے تھے، اٹھی ہوئی خوبصورت ناک تھی، نرم و نازک جلد تھی، لمبی گھنی داڑھی تھی، کثیر الشعر تھے، لمبی لمبی زلفیں تھیں، چوڑے چوڑے کندھے تھے، اور بڑھاپے کے بعد کبھی آپ اپنی داڑھی مبارکہ کو مہندی کا رنگ دیتے اور کبھی کالا خضاب فرمایا کرتے تھے اور کبھی اس کو سفید رہنے دیا کرتے تھے۔ یہ کس کا حلیہ ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا۔ اور حضور کی جو شہزادی پاک ہے نا حضرت سیدہ رقیہ، آپ کی پہلی بیوی ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اور حضرت عثمان غنی اتنے سونے تھے کہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حضور نے بھیجا جاؤ میری بیٹی کے گھر یہ گوشت پکا ہوئے دے کے آ جاؤ۔ اور یہ لوگوں یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں کی، کہ بیٹیوں کے گھر کھانا نہیں، بیٹیوں کے گھر پینا نہیں، یہ بیٹیوں کے گھر کچھ نہیں، یہ سب ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ کیا رسول اللہ خود جا کر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے نہیں فرماتے رہے بیٹی آج گھر میں کیا پکایا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ آج غیرتی بنتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تیہاں دے کار کوئی بھی نہیں بندہ کھاندا، اور یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ تو جا کر شہنشاہ کونین ہو کر کبھی شہزادی زہرا کے گھر پوچھتے بیٹی آج کیا پکایا ہے، ذرا لے آؤ۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح دھی رانیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے ابا نے ہمارے گھر میں کوئی چیز چکھی ہے۔ تو حضور جب گھر میں کوئی اچھا سالن پکاتے تو اپنی بیٹیوں کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید جو رسول اللہ کے غلام ہیں حضور نے بھیجا، اسامہ جاؤ میری بیٹی کے گھر میں یہ دے کے آ جاؤ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ ابھی چھوٹے تھے۔ اچھا حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر دیکھا حضرت عثمان حضرت سیدہ رقیہ بیٹھی ہوئی، میں کبھی حضرت عثمان کو دیکھتا کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتا، میں دل میں پوچھتا یہ سونے لگتے ہیں یا یہ سونے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دے کے تحفہ واپس آیا تو اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دخلت علیہما دوانو تکیئی۔ یار پنجابی کا بعض جملہ اتنا مزہ دیتے ہیں نا، اس لیے یہ نہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی، ہم بیچ میں خود پنجابی کا لفظ بولتے ہیں کیونکہ مزہ اس کا آتا ہے۔ سرکار نے کہا فرمایا دخلت علیہما اور تکے نہیں دو میں،
قل تو نام عرض کرتے ہیں حضور میں نے دیکھا ہے. فرمایا حل رأیت زوجا احسن منہما. او اسامہ اتنا سونا جوڑا آج تک تو نے کوئی دیکھا ہے؟ قلت لا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ اتنا سونا جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے. دوستان عزیز خدا گواہ ہے کہ ہم حضور کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کا دل وہی ہے جس دل میں علی اور عثمان دونوں اکٹھے ہو جائیں. میں آج جب یہ مطالعہ کر رہا تھا کچھ چیزیں لکھ رہا تھا میں بار بار اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا. میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ تیرے اندر عثمان ذو النورین کا پیار ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم یہ دھڑک دھڑک کے جواب دے رہا تھا کہ میری رگ رگ میں رسول اللہ کے ان پیارے یاروں کا پیار رچا بسا ہوا ہے. الحمدللہ اس پر کرتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا پیار ہے جن کی محبت کو اللہ کے رسول نے اہل ایمان کے لیے ایمان کی دلیل اور نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے. چوتھے مومن ہیں آپ, چوتھے اسلام لانے والے شخص حضرت ابوبکر نے ان کو قائل کیا. گویا حضرت عثمان حضرت ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اللہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا عمل اور ان کی نیکیاں کیسے بڑھ گئیں, اور جس کی نیکیوں میں ایک نیکی عبداللہ بن مسعود ہو, جس کی نیکیوں میں ایک نیکی عثمان غنی ہو, جس کی نیکیوں میں ایک نیکی عمر فاروق ہو, جس کی نیکیوں میں یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں, اس ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال اور پلڑے کو کون بوجھ کو تول سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں کتنی بھاری ہیں. آپ ذو ہجرتین ہیں, دو ہجرتیں فرمائی حضرت عثمان نے. پہلی ہجرت آپ نے حبشے کی طرف فرمائی حضور کی بیٹی کے ساتھ, اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ شریف کے لیے فرمائی اور صحابہ اور حضور کے ساتھ. شرم و حیا کا پیکر تھے آپ. حضور فرمایا کرتے تھے میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یار یہ مجھے معلوم ہے آپ کا ذوق اچھا ہے, لیکن آج اتنا ذوق دو نا کہ مزہ آ جائے کہ یار صحابہ اور بالخصوص حضرت عثمان غنی کا ذکر کس طرح دھڑلے کے ساتھ ہمارے مسجد والے سنتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. آئے ہائے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عفیفہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا مرض وصال تھا, اور یاد رکھیے کہ حضور کے وصال کے کوئی ایک آدھ دن نہیں, کئی دن حضور علالت میں رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علالت کے دوران کئی واقعات ہوتے ہیں, کبھی کس کو بلایا, کبھی کس کو وصیت کی, کبھی کس کو نصیحت کی, کبھی کس سے مشورہ کیا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا وددت ان عندی بعد اصحابی, میں چاہتا ہوں کہ میرے نہ کچھ صحابہ کو بلا کے لاؤ. فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ابو بکر صدیق کو بلا لوں؟ چپ رہے. میں نے عرض کی عمر کو بلاؤں؟ چپ رہے. پھر فرماتی ہیں میں نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے علی کو بلاؤں؟ آپ چپ رہے. قلنا عثمان, ہم نے عرض کی حضور پھر عثمان کو بلا لیں؟ آپ نے سر اٹھا کے بڑی خوشی پر ہاں ہاں اس کو بلا لو, اس کو بلا لو. فدخل فناجا النبی طویلا, حضرت عثمان کو بلایا گیا, حضور کے پاس گئے. احمد بن حنبل کی روایت ہے فجعل یسارہ, حضور نے حضرت عثمان کو بائیں سائڈ پہ بٹھایا, پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں. سائڈ پہ ہو جاؤ, باقی سائڈ پہ ہو گئے, باتیں شروع ہو گئیں. فناجا النبی طویلا, لمبی باتیں کی حضور نے ان سے, لمبا سرگوشی کی, خاموش آہستہ آہستہ آواز کی. واللون عثمان یتغیر, حضرت عثمان حضور کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی. فلما کان یوم الدار, جب حضرت عثمان غنی کی شہادت والا دن آیا, جب آپ کو میں آگے چل کے عرض کروں گا, جب آپ کو ان کے مکان کے اندر قید کر دیا گیا, وحضر فیا, اور آپ کو وہاں پر مقید کیا گیا, تو قلنا یا امیر المومنین, ہم نے عرض کی اے عثمان ذو النورین امیر المومنین,
کیا لڑے نہیں جو یہ جو آئے ہوئے بلوائی ہیں ان کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، عائد الی عادن نبیو، حضور نے مجھ سے ایسا وعدہ کیا ہوا ہے نا، اور میں نے حضور سے کیا ہوا ہے وَإِنِّي صَابِرٌ لِنَفْسِي عَلَيْهِ، اور میں خود پہ سختی جھیل لوں گا، سرکار کا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا، وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ گویا حضور نے سارے آنے والے حالات بتا دیے ہوں گے نا، عثمان تیرے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، پر اس دن تو نے صبر کرنا ہے۔ فرمایا میں نے کیا کرنا ہے؟ بولو بولو کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اب یہاں ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں جی کہ او جی دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جب گئے تو باقی صحابہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، عقل کے ترازو پہ تولتے ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت سیدنا حسین کے لیے تو آپ کو تکلیف ہے مانتے ہوئے، حضرت عثمان کے والے سے تو تکلیف نہیں ہے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں تو یہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ آپ سے کئی صحابہ نے، حضرت علی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن عمر، دو دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر زرہ پہن کر تلوار لے کے آئے، امیر المومنین حکم دیں ان بلوائیوں نے بدماشی کی ہوئی ہے ان کو مدینے سے نکال دیں۔ حضرت علی آئے، 13 صحابہ آئے، 13 صحابہ، اے امیر المومنین حکم دیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے، ان کے سر اڑا دیں گے۔ یہ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ آپ کو گھر کے اندر آپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر دفعہ حضرت عثمان کیا فرماتے؟ نہیں، راز ہے میرے اور میرے نبی کے درمیان۔ اور جیسے عقل کا تقاضا یہاں بھی تھا، حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حاکم وقت تھے، وہ چاہتے تو صحابہ کو کہتے مارو ان کو بھگاؤ، لیکن راز یاروں کے یار ہی جانتے ہیں۔ جیسے یہاں راز تھا، حضرت عثمان نے جان دے دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح کربلا جانا، سر کٹانا، خاندان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ راز تھا حضرت حسین اور میرے نبی کے درمیان۔ اس لیے جیسے یہاں کے معاملات کو عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے ہو، ویسے کربلا کے حالات کو بھی عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے ہو۔ ہائے ہائے، آپ اشرم و بشرم۔ اچھا ایک بڑی زبردست بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور کے صحابہ میں سے وہ صحابی جنہیں حضور نے 10 سے زیادہ مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یار سبحان اللہ، ڈبل نہیں بنتی تھی ویسے؟ کتنی دفعہ؟ ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جس کو اشرم و بشر والی حدیث کہتے ہیں۔ ایک تو وہ آگے، ایک جیش اسرت میں غزوہ ذو السیرہ میں جب بڑی تنگی کے حالات تھے، حضور نے چندے کا اعلان فرمایا، کوئی تھوڑا تھوڑا لا رہا تھا، کوئی کتنا، حضرت عثمان 100 اونٹ لاد کے لے آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے 300 اونٹ لے کر آئے، اور پھر سونے کی اشرفیاں اور درہم حضور کے جناب گودی پاک میں پھینک دیے۔ حضور ان کو اٹھا کر کبھی ایسے پلٹتے کبھی ایسے، اور فرماتے عثمان تو نے جنت کا سودا ہم سے کر لیا ہے۔ بیر روما ایک کنواں تھا، ایک شخص کے پاس تھا، صحابی کے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو اس کو جنت کے کنویں کے بدلے میں تم اس کو وقف کر دو مسلمانوں کو۔ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اور میرے خاندان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان جا رہے تھے، حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ حضور یہ آفر میرے لیے بھی ہے۔ فرمایا ہاں ہے نا۔ حضرت عثمان نے وہیں کھڑے کھڑے اس صحابی رسول سے سودا کیا اس بیر روما کا، اور فرمایا میں نے خریدا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک جنتی ہونے کا جناب اعلان۔ فرمایا اس کے بدلے جنت کا، ہاں تبھی ہوا بعین فی الجنہ، ہاں بیچ دے اس کو جنت کے کنویں کے بدلے۔ تو جنت کا کنواں ظاہر ہے، بندہ کنواں ہوئے تو بندہ جنت نہ جاوے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کتنی جگہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب ایک صحابی سے فرمایا، بلکہ ذرا یہ حدیث سنیں گا، ذرا سبحان اللہ کہیے۔ میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یطلع علیکم من هذا الفجر رجل من اہل الجنہ۔ حضور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے نا کسی سفر میں، تو جس طرح راج پتہ نہیں پہ جاندہ
تو حضور ایسے دیکھ رہے تھے تو فرمایا اب جو بندہ آئے گا نا وہ جنتی ہوگا، اب جو بندہ آئے گا نا ادھر سے وہ کون ہوگا؟ ہر سب کے دل دھڑکنے لگے، کون آئے گا کون آئے گا؟ فرماتے ہیں فطلع علینا عثمان، ہم نے دیکھا عثمان آ رہے ہیں۔ یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ابن شبہ نے روایت کی اور یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی توسیع کروانے پر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور کتنی مرتبہ میں نے آپ سے کہا 10 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ تشریف لائے تو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو دیکھا کہ آپ الٹے ہو کے، الٹا سمجھتے ہیں، منہ زمین پہ رکھ کے، تو حضرت سیدنا عثمان رو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا مالک یا عثمان لا ترفع راسک، او عثمان تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا تو سر نہیں اٹھائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ استحیی من اللہ عز و جل، حضور مجھے اللہ کی ذات سے شرم آ رہی ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں کس حیثیت سے سر اٹھا کے اوپر دیکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او عثمان بھلا کیا تم نے بیر روما اللہ کی راہ میں تم نے وقف نہیں کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کیا تھا۔ فرمایا کیا تو نے جیش اسرت کی تیاری نہیں کی تھی، اس میں مدد نہیں کی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کیا تھا۔ فرمایا عثمان کیا تو نے میری مسجد کی توسیع میں حصہ نہیں لیا تھا؟ عرض کی حضور لیا تھا۔ فرمایا کیا تجھ سے فرشتے حیا نہیں کرتے؟ حضرت عثمان سے پھر میرے نبی نے فرمایا او عثمان اور تو گھبراتا شرماتا کیوں ہے؟ آدھا جبریل یخبرنی عن اللہ انک نور اہل السماء ومصباح اہل الارض واہل الجنہ ومصباح اہل الارض واہل الجنہ۔ او عثمان او یہ میرے پاس جبریل یہ خبر لے کے آیا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ تیرا عثمان آسمان والوں کا نور ہے، زمین اور جنت والوں کا چراغ ہے۔ یہ کون ہے؟ جنت والوں کا، جنتیوں کا چراغ۔ سبحان اللہ کی آواز ہے، جنتیوں کا چراغ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بدری ہیں، بدر میں گئے نہیں، پر واحد ایسا صحابی ہے جو بدر میں گیا نہیں ہے پر ہے بدری۔ بالاتفاق کی امت بدر میں گئے نہیں پہ ہیں بدری۔ آپ کوشچن تو کر سکتے ہیں یار یہ کیسے؟ ہائے ہائے، حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان نے تلوار کو تیز کیا، زرہ پہنی، اسلحہ تیار کیا، چلیں۔ فرمایا عثمان کدھر؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جا رہا ہوں جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کیسی ہے؟ حضور وہ تو بیمار ہے۔ فرمایا عثمان جا کر اس کی عیادت کر، اس کی تیمارداری کر، اس کی ضرورت کو پورا کر۔ حضرت عثمان چلے لیکن بوجھل قدموں سے، سوچ رہے ہو کہ محبوب دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہے، میں یہاں بیوی بچوں کے پاس رہ جاؤں؟ سوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان، فوراً پلٹ کے دیکھا، دل دھڑکا ہوگا، میں انداز بیان کر رہا ہوں، دل دھڑکا ہوگا کہ شاید حضور کہہ رہے ہو چلا ہمارے ساتھ چل۔ فرمایا عثمان خدمت جا کے میری بیٹی کی کر، اس کی تیمارداری کر، جو بدر والوں کو جو جنگ میں میدان جہاد میں لڑ کر اجر ملے گا نا، تجھے گھر میں میری بیٹی کی خدمت پر اتنا اجر ملے گا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات یہ جو جس کو شان بیان کی جا رہی ہے، جس کو یہ عظمت دی جا رہی ہے، وہ ہے عثمان اور حضور کی بیٹی ہے۔ یہ جن لوگوں نے آج ایک خامخواہ کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جب آل رسول کی بات آتی ہے، اولاد رسول کی بات آتی ہے، وہ اپنے گندے عقل کے گندے اور ٹوٹے ہوئے ترازو پر وہ ان کی عظمت اور شان کو ناپ تول کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے
بیوی بچوں کی خدمت کب میدان جہاد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لیکن سنو، جب بیوی محمد کے جگر کا ٹکڑا ہو، جب بیوی حضور کی بیٹی ہو، تو رب کا رسول اس میدان جہاد اور بدر کے جہاد کے ثواب کو اپنی بیٹی کی تیمارداری سے اس ثواب کو ادھر اور اس ثواب کو ادھر برابر کر سکتا ہے۔ اور یہ نہیں حضور نے صرف اعلان کیا جب جنگ بدر ختم ہوئی، حضور نے فرمایا مال تقسیم کرو، ایک مال حصہ اٹھا کر الگ کیا۔ حضور یہ کس کا؟ فرمایا عثمان کا۔ اب ہے کسی کی جرت کی جو پوچھے عثمان تو آیا نہیں ہے، عثمان کے لیے حصہ کیسے آ گیا؟ پر کسی کی جرت نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آمنہ کے لال کی پاور ہے، جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے، جسے چاہے فرض کر دے، جسے چاہے مباح کر دے، اور جسے چاہے وہ نواز دے۔ یہ در حبیب کی سبحان اللہ کی آواز ہے، جسے چاہیں وہ نواز دیں، یہ در حبیب کی۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آپ نے فرمایا کشتہ عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کہ رہی، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کہ رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کہ رہی۔ شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات، مل کے ذرا صدا لگائیے، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کہ رہی، دن کو کہا جو شب ہے تو رات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی نے جب غزوہ ذوالسیرہ میں وہ رقم پیش فرمائی، وہ درم و دنانیر پیش فرمائے، وہ لدے ہوئے اونٹ خلوص نیت ہو طہارت قلبی کے ساتھ خدمت عطر میں پیش فرمائے، مسلمانوں کا وہ پریشانی والا معاملہ آپ کے اس عطیے کی بدولت ختم ہو گیا۔ اس وقت یہ ایسا تھا کہ جب مشکل پڑی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار آ گئے، اب خرچہ کیسے ہوگا، اب ہم یہاں مسافر ہیں، کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ منافق خوش ہو رہے تھے، اتنے میں حضور کو خبر ملی، یا رسول اللہ عثمان نے لدے ہوئے اونٹ بھیجے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ مسکرانے لگ گئے، منافقوں کے چہرے پہ پریشانی آ گئی۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ رافعا یدیہ، پھر میں نے دیکھا حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، یدعو لعثمان، حضور حضرت عثمان کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ ما سمعتہ یدعو لأحد قبلہ ولا بعدہ، ہم نے سنا حضور نے اس دن حضرت عثمان کے لیے ایسی دعائیں فرمائیں کہ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے فرمائیں، نہ بعد میں کسی کے لیے فرمائیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کا نبی رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، رو رو کے دعائیں کرنے لگے۔ کب تک؟ شام سے لے کے صبح طلوع فجر تک یدعو لعثمان، حضرت عثمان کے لیے حضور دعا کرنے لگے اور کہتے ہیں اللہم عثمان رضیت عنہ فرد عنہ، یا اللہ یہ میرا عثمان ہے، ربا اس کے بارے میں تیری بارگاہ میں سوال ہے، میں عثمان سے راضی ہوں، مولا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ ایک دن ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا مر گیا، فرمایا پڑھ دو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھتا، ترمذی کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ عثمان کا بغضی ہے، یہ عثمان کا بغضی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، لے جاؤ اسے۔ واہ واہ، میرے آقا نے امت کو یہ سنت بتائی، صرف جناب حلوے مانڈے نہیں سنتا یاد ہے، صرف مسواک کرنی تو داڑیاں تیل لانے لیے سنتا یاد ہے، سنت یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا جس دل میں عثمان کا بغض ہو ایسے کمینے کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ بولا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ وہ اکیلے عثمان کا بغض جس کالے گندے سینے میں بھرا ہوا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، تو 1.25 لاکھ صحابیوں کا بغض، ابو بکر عمر و عثمان اور باقی سارے مقدس صحابہ کا بغض جس گندے سینے کی گند بنا ہوا اس کے دل کو سیاہ کر رہا ہو، دوستو ایسے کمینوں کا جنازہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ ہر جگہ سیاستانہ جتایا کرو، ہر جگہ برادریاں ہی نہ رکھا کرو، کبھی آگ کے بعد تو قبر کا بھی خیال رکھ لیا کرو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تک خدا کی قسم نبی 40 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ہے، جب سے شعور سنبھالا ہے کبھی کسی بد مذہب کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ آمنہ مسجد والے یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، میں آمنہ مسجد میں جب آیا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں پر 4 تکبیریں اور 5 تکبیریں آگے پیچھے پڑھنا ہوندیاں سن۔ حافظ صاحب جی گل ہے، میرا معاہدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمیٹی والے جنہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا، ان سے پوچھ لو، میرا پہلا معاہدہ یہ ہوا تھا میں کسی بد مذہب کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، چاہے تو مجھے یہاں مسجد میں رکھو چاہے تو نہ رکھو۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، جو جو وعدے کیے تھے انہوں نے بھی پورے کیے، ہم نے بھی پورے کیے، اور آج مجھے 21واں سال ہے یہاں اسی مسجد میں اسی سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو الحمدللہ کہنے والے تو جو مرضی کہیں نا، ہم نے نہ کبھی خود پڑھا، اور آج بھی میرے جو آمنہ مسجد کے تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ کسی بد مذہب کے جنازے میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ جو جو میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو ہاتھ اٹھا کے اقرار کرو، پتہ چلے کہ واقعی تم لوگ اسے کرتے ہو۔ یہ برادریاں شرادیاں یہیں رہ جائیں گی، قبر میں ایک ہی برادری کام آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ دل پتہ نہیں اللہ نے کیسا بنا دیا ہے، ہم کسی کے قدموں میں بچتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور کسی سے نفرت کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے۔ ہمارا جس کو کہتے ہیں نا آر پی ایم فوراً اباؤ 100 نہیں اباؤ 1000 ہو جاتا ہے۔ تم بڑی ہیوی قسم کی گاڑی ہو نا، اس کا آر پی ایم چیک کرتے ہیں کتنے سیکنڈوں میں 100 پہ جاتا ہے، ہمارا سیکنڈوں سے بھی کم اس میں ہزاروں پہ چلا جاتا ہے۔ ہمارا آر پی ایم گرتے بھی دیر نہیں لگتی، بڑھتے بھی دیر نہیں لگتی۔ جہاں دیکھتے ہیں کوئی عشق محبت والا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آگے پیچھے کیا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا زندہ باد۔ اور جب دیکھیں کہ یہ اس کے دل میں بغض ہے آپ کے سامنے، ہم نے تو کئیوں سے ٹکر لی ہوئی ہے، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کون کس کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے اور کتنا چھوٹا سٹیٹس ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت بھی حضور کے لیے کریں گے اور دشمنی بھی حضور کی وجہ سے پالیں گے۔ حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت کا عشق اور محبت، اس کا تقاضا یہی ہے کہ پیار کرو تو پھر ایسا کرو نا، مست ہو کے کرو نا۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو لوگ میرے پچھلے 21-22 سال کے ساتھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے آج دن تک نہ خود کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھا ہے نہ ان کو پڑھنے دیا ہے۔ آپ بھی احتیاط فرمایا کرو، منہ چاہ کے نہ ٹر جایا کرو، کہیں ایسا نہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا دیں حضرات صحابہ کرام۔ تمہاری بخشش کی دعا سے یہ کتے بخشے تو نہیں جائیں گے، پر صحابہ کا دل ضرور دکھے گا، کریں گے حضور اے دیکھو لو پوچھو ساڑھے دشمنوں دے بارے جا کے دعا کر رہے ہیں۔ میں تو جب بھی حضرت بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتا ہوں خدا کی قسم کھڑا ہو کے دل سے ان سے باتیں کرتا ہوں، کہتا ہوں آپ یا رسول اللہ آپ بھی گواہیں، اور ابو بکر صدیق اللہ گواہ ہے ہم نے کبھی آپ کے بارے میں کبھی نہ کوئی ڈنڈی ماری اور نہ کسی کو مارنے دی ہے۔ شان صحابہ، شان خلفائے راشدین، شان ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذو النورین، شان مولا علی اور میرے نبی کے سب صحابہ۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ بیعت اللہ کی ہے، بیعت عثمان غنی
بیعت اللہ کی ہے، بیعت عثمان غنی، ہر نفس شان حیا ہے مصدر و کام حیا، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی۔ وہ صحابی تھے مجاہد، تھے خلیفہ تھے نصیر، وہ صحابی تھے مجاہد، تھے خلیفہ تھے نصیر، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی، ناز اسلام بنے، بلند آواز سے حضرت عثمان غنی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت علی بن زید آپ فرماتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تو فرمایا انظر الی وجہ الرجل، ایک بندہ آیا، اس بندے کی حالت بڑی عجیب تھی، ایتھو تلے تلے گورا تے شکل کالی سیاہ ناگا نالو۔ یار جان رکھ کے بیٹھو نا، جاگ کے بیٹھو، زندگی کے آثار آپ میں نظر آنے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ انظر الی وجہ حضر رجل، اس بندے نو تک کہتے میں دیکھے یہ کیا نیچے سے اس کا باقی جسم صحیح ہو، تو میں نے پوچھا حضور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کان یسب علی و عثمان و طلحہ و زبیر، یہ کمینہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے بارے میں بکواس کرتا تھا، بک بک کرتا تھا، تو میرے سامنے بھی اس نے بک بک کیا، اوروں کے سامنے بھی کیا، تو فقلت ان کان کاذبا سود اللہ وجہ، میرے کو اور تے کچھ نہیں ہویا، میں دعا کی تھی یا اللہ جے کوڑے پر پاک ہے، یہ کوڑے یہ جن ہستیوں کے بارے میں بکواس کر رہا ہے ان کی عظمتیں تو اس طرح ان کی ذاتیں ایسی تو نہیں جیسی یہ کہہ رہا ہے، یا اللہ اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کے چہرے کو سیاہ کر کے عبرت کا نشان بنا۔ فرماتے ہیں اسی وقت جناب اس کے چہرے پہ نکلے نا پھوڑے پھنسیاں، تو اس کی شکل کالی، ایک کالے اتھو رہا شروع ہوئے نا، سبحان اللہ کی آواز ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں عمل کی کمزوری کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، عقیدے کی کمزوری معاف نہیں ہوتی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آج تک میرا چیلنج یہ ہوئے کبھی کسی سنی کی شکل بھی بگڑی ہوئی دیکھی ہے کسی نے؟ اور زندگی میں ان کے اعمال کیسے ہی ہوں، مرنے کے بعد جنازہ چمکتا دمکتا اس بات کی غمازی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ جو اندر سے ایمان کا نور لے کے جا رہا ہے۔ ویسے نہیں پر عبرت کے لیے کم از کم جنازے تو دیکھ لیا کرو۔ ان کالے بدبختوں کے، ان بغضیوں کے جو صحابہ کے بغض میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر کی سیاہی ان کے چہروں پہ آتی ہے اور الٹی آتی ہے ان کمینوں کا جنازہ شکل دیکھتے ہوئے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دل کو تو نے، سینے کو تو نے حضور کے مقدس صحابہ کے بغض سے پاک رکھا ہوا ہے۔ یہ دل چیر کے دکھانے کی چیز نہیں ہے، کاش کیسا ہو، لیکن آج نہ صحیح، تم میرے مقتدی ہو نا، قیامت والے دن میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم مجھے اس عقیدے کے علاوہ وہاں دیکھو، تم اللہ کے دربار میں شکایت لے، اللہ اس کو مار کہ یہ ہمیں کچھ کہتا تھا، اوپر سے کچھ تھا اور اندر سے کچھ۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت تم شکایت کرنا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ ہم حضور آگے آگے ہوں گے، ان کے یار پیچھے پیچھے ہوں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بے شمار فضائل اور کمالات ہیں۔ قریب 10 سال سے زائد آپ نے خلافت پر متمکن رہ کر آپ نے حکومت فرمائی۔ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر
بڑی توجہ سے سنیے گا کہ حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا گیا۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فیصلوں پر مصر کے کچھ لوگوں پر اعتراض تھا، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ملکی اصلاحات ہوتی ہیں تو ان میں کئی لوگوں کو فیصلے چنگے لگتے ہیں، کئیوں کو برے، اور مصر کے گورنر کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایتیں تھیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور کافی ساری اس کی شکایتیں تھیں۔ چنانچہ مصریوں کا ایک بڑا گروہ وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے شکایت لگائی اور اپنی مطالبات آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے، ملاقات کر کے، باہم گفت و شنید کر کے سارے معاملات کو حل کر دیا، اور جب وہ سارے معاملات حل ہوئے اور حضرت عثمان پاک نے ان کے مطالبے مانے، وہ جو آپ نے پہلے کچھ فیصلے کیے تھے ان میں ترامیم کیں، یہ ہوتا ہے نا حکومت کا انداز۔ اور وہ جو گورنر تھا، اس گورنر کو معزول کرتے ہوئے آپ نے حضرت محمد بن نبی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، ان کو گورنر بنا کر اپنا حکم نامہ مور لگا کر آپ نے روانہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کر وہ جو گورنر ہے اس کو معزول کر دو، اور جا کر یہ میرا، ظاہر ہے اس وقت آج کی طرح تو نہیں تھا، بس ایک آرڈر ہوتا تھا اور اگلا بندہ ماننا ہوتا تھا اس کو۔ چنانچہ یہ پرامن طریقے سے یہ سارے جو مصری لوگ تھے یہ واپس چلے گئے کدھر؟ مصر۔ راستے میں ایک شتر سوار یعنی اونٹ کا سوار ایک بندہ وہ ان کے پاس سے گزرا اور ان کو بڑا مشکوک لگا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں حضرت عثمان کا ایلچی یعنی ان کا میں سفیر ہوں، ایلچی ہوں، اور میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں مصر۔ جب ان کا کیوں کہا نہیں کوئی کام، اور جب اس کو تلاشی دی گئی تو اس کے پاس سے، کس کے پاس؟ ایلچی کے پاس سے ایک لیٹر ملا، اسی مور کے ساتھ یہ لیٹر تھا جو پہلی مور ان کے پاس تھی، اور اس پر لکھا تھا یہ جیسے ہی یہ فسادی آئیں تو ان کو پکڑو، ان کو یا تو پھانسی پہ یعنی کہ سولی پہ لٹکا دو، یا پھر علاوہ ازیں ان کے تم جناب ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو، یا پھر ان کو جناب تم کیا کر دو، قتل کر دو۔ تین کام کر دو، یا صرف پھانسی پہ لٹکا دو، یا تلوار سے ان کی گردن مار دو، یا ان کا پاؤں اور ہاتھ کاٹ دو۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھو نے کہا یہ کیا ہے، ایک طرف ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے قتل کا آرڈر کر رہے ہیں حضرت عثمان۔ یہ وہیں سے کیا ہوا، واپس آئے، حضرت مولا علی کے پاس آیا کر عرض کی، علی یہ دیکھیں آپ، ایک طرف حضرت عثمان ہمیں ادھر بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے قتل کا۔ آپ نے فرمایا بھائی عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی میں کسی فتنے کا کوئی میں معاملہ نہیں کرتا، جائیں آپ خود جائیں اور جا کر حضرت عثمان سے پوچھیں۔ چنانچہ یہ لوگ آئے، حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا میرا ہی اپنا یہاں کا غلام ہے۔ کہ یہ سواری کس کی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ وہ لیٹر دکھائے کہ مور کس کی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ تو فرمایا جی یہ آپ نے لکھا کیا ہے؟ فرمایا مور میری ہے، غلام میرا ہے، سواری میری نہیں، سواری میری ہے لیکن تحریر میری نہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا او مصر والو، اگر یہ میں نے کیا ہے تو پھر شریعت دو چیزوں کا کہتی ہے، یا تو تم دو گواہ لے کے آؤ تو یہ گواہی دیں کہ یہ میں نے لکھوایا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ میں قسم کھاؤں تو پھر سنو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم ہے، ما کتبتو وما املیتو ولا علمتو، نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ ہی مجھے اس خط کا پتہ ہے۔ وقالا، اور پھر فرمایا قد تعلمون ان الکتاب یکتب علی لسان الرجل وقد ینکش الخاتم علی الخاتم۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ خط جیسا بھی ہو سکتا ہے، لوگ کاپیاں بھی کر لیتے ہیں اور موریں بھی ڈبل بن جاتی ہیں، موریں بھی بن جاتی ہیں،
خاطبی بھی لوگ نقل کر لیتے ہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نہ لکھا ہے، نہ لکھوایا ہے، اور نہ ہی مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس نے لکھوایا؟ انہیں پوچھا جی یہ کس نے لکھوایا؟ تو منشی تھا حضرت عثمان کا، آگے سیکرٹری مروان لانتی۔ کون؟ مروان لانتی۔ اور یاد رکھیے یہ مروان ایسا لانتی بدبخت شخص تھا کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، اس کے باپ پر لعنت کی۔ اس کے باپ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وزغ ابن وزغ، یہ گرگڑ کا پتر گرگٹ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی لعنت، اس کے باپ پر بھی لعنت۔ اور پھر یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جو رسول کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی میں سب سے سر فہرست تھا۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں جب یہ مدینے کا گورنر بنا تو یہ منبر پہ بیٹھ کے حضرت علی پر لعنتیں بھیجتا تھا، جس پر صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ نے ایک دن صحابہ کو بلا کر فرمایا ارے لوگو، حضور کو منبر پہ کب سے گالیاں دی جانے لگی؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، حضور کو کون دے سکتا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو یہ علی کو گالیاں دے رہا ہے، علی پہ لعنت کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی پر لعنت بھیجی اس نے مجھ پر لعنت بھیجی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ یہ دیکھو کیا یہ حضور کی گالی نہیں ہے؟ یہ وہ بدبخت شخص ہے۔ کون؟ مروان۔ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ اس کی دشمنی یہ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ واضح اور ظاہر و باہر ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آ کر یہ امام صاحب نے اس کو لکھا ہے، آ کر کہنے لگا کہ تمہاری ساری باتیں ابو ہریرہ چنگی ہیں پر تمہاری ایک بات مجھے بری لگتی ہے کہ تم حسن حسین سے پیار کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ارے او شخص، میں حسن حسین سے پیار نہ کروں؟ پھر آپ نے وہ حدیثیں سنائیں کہ حضور ان سے کیسے پیار کرتے تھے، حضور ان کو اپنا زبان چسایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کی آواز۔ آپ نے فرمایا جا مروان، اللہ کی قسم ہے جس سے حضور نے پیار کیا ہو جو ہے نا ابو ہریرہ اس سے پیار کرے گا۔ تو یہ ہے وہ بدبخت مروان لعنتی۔ اس لعنتی کے بارے میں آج ایک حویلیاں کا وہ یزیدی ہے وہ دیوبندی مسلک کا، اس لعنتی نے کتاب لکھی حضرت مروان رضی اللہ عنہ، اور ہمارا اہل سنت کا ایک بھیڑیا، ایک درندہ، ایک بدبخت شخص جو فضل لاہوری کے نام سے ہے، جو کائنات کا جھوٹا ترین اور اہل بیت کا دشمن اور یزید کا سکا پتر اور امام علی مقام کا گستاخ، جو اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور امام حسین نے اپنی غلطی کو مان لیا تھا اور یزید کے حق ہونے کو بیان کرتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں اتنا کہتے ہیں کہ یہ ہماری یہ جنسیاں نوٹ کریں، یہ قومی ادارے نوٹ کریں، یہ بدبخت شخص خود بھی خبیث ہے اور لوگوں کو بھی یہ بھڑکاتا ہے اور یہ اہل بیت کی گستاخی بھی ابھارتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے اندر کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ وہ بدبخت، اس کو میں نے رات کو ایک کلپ سنا، اس میں وہ کہتا ہے حضرت مروان، آپ پڑھیں سارے استغفر اللہ، لعنت اللہ علیکم دشمنانے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ بخاری کا راوی ہے۔ میں کہتا ہوں بخاری کا راوی تو ریز بن عثمان بھی ہے، بخاری کے راوی تو شیعہ بھی ہیں، بخاری کے راوی تو معتزلی بھی ہیں، بخاری کے راوی تو جبری بھی ہیں، بخاری کے راوی تو قدری بھی ہیں۔ اور امام بخاری جب روایتیں لیتے تھے وہ ان کی ان بدعت کی عقیدوں سے قطع نظر، یہ اصول الحدیث کا ایک اصول ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ بندہ بات کرنے میں، روایت کرنے میں وہ کیسا ہے، اگر وہ اس کو درست سمجھتے تھے تو لے لیتے تھے، اس کی بدعتوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اس لعنتی یزید، اس مروان سے اگر حدیث لی امام بخاری نے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے، وگرنہ اس کے اہل بیت کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب لعنتی قیامت والے دن یزید ابے کے ساتھ ہوں گے اور ہم حسین پاک کے ساتھ ہوں گے۔ اصل میں ضرورت اس پڑ گئی ہے اب کہ اب ہم یہ بھی زمانہ آنا تھا مسلمانوں سنیو کہ ہم اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ نہ 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 امام پاک حق پر تھے، یعنی یہ بھی دور ہے کہ ہمیں دلائل دینے پڑے۔ لعنت ہو ان لعنتیوں کتوں پر
ہم خدا کی قسم یہ کہتے ہیں او میرے مصطفیٰ کا ہر یار بڑا سونا ہے، میرے نبی کی آل بیت، ان کی شان اور امام علی مقام، ان کی عزت و شان، یزید کتا لامتی اور حسین جنتیوں کا سردار۔ سبحان اللہ کی آواز ہے، پھر سبحان اللہ کی آواز ہے۔ ہاں تو یہ جو مروان لانتی تھا یہ ساری اس کی سازش تھی، اس نے یہ اپنا لکھ کر تو اس نے وہ مور لگا کر وہ بندہ بھیجا تھا، اور بعد ازاں ان لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا جی کہ پھر اس مروان کو ہمارے حوالے کریں، تو حضرت عثمان چاہتے نہیں تھے کہ مدینے میں کسی کا سر کٹے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن رسول اللہ کا یہ پیارا صحابی آپ محاصرے میں رہے۔ اللہ اللہ، ایک دن حضرت عثمان روزے سے تھے، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ کے بیوی بچے گھر میں پیاسے ہیں، عثمان بھی پیاسے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی، نیچے جھک کے فرمایا او لوگوں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تمہیں بھی پتا ہوگا، اور اگر تمہیں پتا نہیں تو یہاں مدینے میں رہنے والوں سے پوچھ لو کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو پانی پلایا؟ او لوگوں، میں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کی پیاس بجھائی، آج اس بیر روما کا پانی عثمان پر تم نے کیوں بند کر دیا ہے؟ حضرت عثمان کے گھر سے نکلنے پہ پابندی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ارے او لوگو، یہ بتاؤ کیا میں نے نبی کی مسجد کے لیے جگہ خرید کر، میں نے باغ خرید کر اس کو توسیع نہیں دی؟ لوگوں نے نیچے سے کہا ہاں کی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے نبی کی مسجد میں جانے سے کیوں روکا ہے؟ اس طرح حضرت عثمان غنی نے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میرے نبی نے مجھے جنتی قرار دیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ عثمان کی اللہ کے نبی نے یہ شانیں بیان فرمائی ہیں؟ چنانچہ وہ جو نیچے سے بدبخت تھے کہنے لگے عثمان زیادہ باتیں نہ کر، اللہ اللہ۔ ادھر حضرت علی، دیگر میرے نبی کے صحابہ وہ سارے بار بار آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں عثمان حکم دیجئے ہم ان بلوائیوں کو یہاں سے تلوار کے ذریعے سے دور کریں، پر حضرت عثمان ہر وقت ہر بار یہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں عثمان کی جان اگر اس ذریعے، عثمان کی زندگی اگر صدقہ لگتی ہے اس چیز کا کہ نبی کے مدینے میں قتل و غارت نہ ہو تو عثمان قربان ہو جائے۔ عثمان گوارا نہیں کرے گا کہ نبی کے حرم میں یہاں مسلمانوں کا خون گرے۔ 40 روزے رکھے حضرت عثمان نے۔ لوگوں، ہمیں حضرت عثمان کی شہادت کی باتیں بتائی نہیں گئی، ورنہ حضرت عثمان اس بے دردی سے شہید کیے گئے، خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 40 دن کھانا پانی بند ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا یہ پیارا عثمان ذو النورین، نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر، میرے نبی کا داماد، اور اشرف مبشرہ میں سے ایک، بیت رضوان والوں میں سے وہ بندہ کہ جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا تو سورہ فتح کی آیتیں آئیں، رب نے فرمایا میرے یارا یہ جس ہاتھ کو تو نے اپنا ہاتھ، عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے، نانا یہ تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو مجھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اب ذرا سنیے، حضرت علی آتے ہیں، عثمان حکم دیجئے، لیکن فرمایا نہ، چونکہ حاکم ہے نا، امیر ہیں، فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تلوار لے کے آئے۔ عبداللہ بن عمر نے 2 دفعہ زرہ پہنی کہ ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہر دفعہ آرڈر ہوتا نانا تمہیں اجازت نہیں ہے، پھر بھی حضرت علی نے فرمایا
فرمایا حسن کدھر ہو، حسین کدھر ہو؟ بابا حاضر ہے۔ فرمایا او ہاشمی شیرو۔ پھر فرمایا او زبیر تم، عبداللہ بن زبیر تم کدھر ہو؟ او ہاشمی جوانوں آ جاؤ۔ 11 ہاشمی جوان حضرت علی کے کہنے پہ آئے۔ فرمایا حسن ذرا لو نہ تلوار، اپنے چچا عثمان کے دروازے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امام حسین تلوار لے کے حضرت عثمان کے گھر کی پہرے داری کرنے لگ گئے۔ یہ بدبخت بلوائی دروازے سے انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا اے سنو، ہمیں چونکہ امیر المومنین کا آرڈر نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں، لیکن اندر جن نے آنے کی کوشش کی نا تو میری تلوار کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ پہچانے کہ کس کے برسنی اور کس کا سر چھوٹ، کاٹ کے رکھ دوں گا میں۔ انہوں نے دیکھا یار اگر ان کے ساتھ مٹ بہر ہو گئی تو پھر سارا ہی جنگ دوسرا رخ اختیار کر لے گی۔ وہ بدبخت پیچھے سے دیواریں انہوں نے پھلانگی اور اندر آئے۔ اندر رسول اللہ کا یہ پیارا حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے گلے میں چادر ڈال کے ان کے گلے کو گھونٹا، آپ کی سانس بند ہوئی، مردہ سمجھ کے چھوڑ کے باہر کہنے لگا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان جب دوبارہ سانسیں بحال ہوئی، آپ نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں مظلوم کربلا اور مظلوم مدینہ، ان دونوں کی شہادت میں عجب اتفاق ہے، عجب ان میں امتزاج ہے کہ مظلوم کربلا بھی بھوکے پیاسے شہید ہوئے، مظلوم مدینہ بھی بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ مظلوم کربلا نے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا اور مظلوم مدینہ نے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ ترک فرمایا۔ ایک بدبخت کو غصہ آیا، کہنے لگا رے وہ تو زندہ ہے۔ دوبارہ اندر آیا، آ کر اس نے آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن پر تلوار مار کے قرآن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عثمان نے قرآن سے چونکہ پیار تھا، جامع القرآن عثمان تھا، جامع الفرقان عثمان تھا، آپ نے دوبارہ قرآن کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانا چاہا، اس بدبخت نے آپ کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ چنانچہ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی کی گردن پہ ایسے زور سے تلوار ماری کہ آپ نیچے گرے، آپ کا خون بہنے لگا، لیکن آپ نے پھر بھی آخری لمحے بھی اٹھا کر قرآن کو اٹھایا اور جو صفحہ کھلا تھا اس کی ان آیتوں پہ آپ کا خون گرا جہاں لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ اس بات پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ آپ کے خون اور قتل میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا۔ سارے بولو بے شک۔ یہ آج بعض بدبخت ناسبی بعض صحابہ کا نام لے کر ان کو حضرت عثمان کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عامر بن الحمق، حضرت عثمان بن عدیس البلوی، حضرت حجاج غفاری، حضرت محمد بن ابی بکر، یہ سب اس مروان لعنتی کی وجہ سے ایسا ہوا، اور یہ بدبخت اس کے اس کرتوت کی وجہ سے حضرت سیدنا امام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو کس نے شہید کیا؟ امام سبکی فرماتے ہیں اعتقادنا ان الامام الحق کان عثمان، ہمارا عقیدہ عثمان حق پر تھے، وَأَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا، آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قتل سے تمام صحابہ کے ہاتھوں کو بچایا، اور آپ کو قتل کرنے والے شیطان کے قیدی تھے۔ بولیے سبحان اللہ کی آواز آئیے۔ خلیفہ بن خیاط المصری کہتے ہیں امام حسن سے پوچھا گیا کان فی من قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار، کہ حضرت عثمان کو جب قتل کیا جانے لگا تو کوئی صحابی بھی مہاجرین و انصار میں شامل تھا؟ آپ نے فرمایا کانوا علاج من المصر، وہ تو مصر کے کچھ بدماش تھے، صحابی کدھر؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے لیے لعنت فرمائی، حضرت علی نے قاتل کے لیے لعنت فرمائی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ حضرت علی ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بندہ کہنے لگا فلانے بندے سے بڑا بدبخت میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا عثمان کے قاتل سے بھی بڑا بدبخت ہے۔
یعنی گویا حضرت عثمان کا قاتل حضرت علی کی نگاہ میں سب سے بڑا بدبخت تھا۔ بھائیو صحابی کہاں قاتل ہو سکتا ہے؟ اس بدبختی کو اللہ کسی صحابی کے نصیب میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ حضرت عثمان کو ان مصر کے اوباش ظالم لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ان پر پھٹکار ہو۔ ہاں بے شک کی آواز ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ ہم علی کے ملنگ بھی کہتے ہیں اللہ عثمان کے قاتلوں پر، بولیے اللہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر، ہاں، اور ساتھ ہم آگے اور بھی بڑھتے ہیں اللہ حضرت عمر کے قاتل پر، اللہ حضرت علی پاک کے قاتل پر، اور اللہ حضرت حسن کے قاتل پر، اور اللہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم رسول اللہ کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن یعنی یہ جو گزشتہ دن تھا حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا، ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ 12 ذی الحجہ اور 18 ذی الحجہ یہ زیادہ مشہور ہے، تاہم 18 ذی الحجہ کا یہ دوران قریب تھا، ہم نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ حضرت عثمان کی روح کو ہم سے راضی کر دے۔ قیامت والے دن جب حضور ان کی بلائیں لے رہے ہیں، حضور ان سے راضی ہو رہے ہوں، حضرت عثمان ہمیں دیکھ کے مسکرا کے کہ ہاں یہ بھی میرا ہی ذکر کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔